बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ताज़ा सबक है इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की सनद बयान की जाएगी। नबी इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान किससे पढ़ा और उनकी सनद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने वास्तों से पहुँचती है। आज हमारा सबक का उन्वान ये है। तो सबसे पहले तिलावत समाअत फरमाएंगे, उसके बाद सबक का आगाज़ होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाव्वूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ بہرحال سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آغاز کرنے سے پہلے، تفصیل میں جانے سے پہلے، آپ تمام نیو لسنرز اور ویورز سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ ہماری فیملی ممبرز بن سکیں۔ تو بہرحال سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ 90 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 180 ہجری میں باعمر 90 سال کوفہ میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم کوفی تابعی سے قرآن مجید پڑھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے تمام روات اور تلامذہ میں سے قوی حافظہ والے تھے۔ اللہ نے بڑا قوی حافظہ دیا ہوا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سند 3 واسطوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے۔ 3 واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے جو حسب ذیل ہے۔ پہلا واسطہ کیا ہے؟ حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید امام عاصم کوفی تابعی سے پڑھا، یہ ایک واسطہ ہوا، آپ نے امام عاصم کوفی تابعی سے پڑھا۔ دوسرا واسطہ کیا ہے؟ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 استادوں سے قرآن مجید پڑھا، یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بتا رہا ہوں۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائیں 2 استاد بتلائے۔ پہلا استاد بتلائے حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے استاد بتائے ہیں حضرت امام ابو مریم زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ دو استاد بتائے ہیں شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور محقق ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا استاد بھی بتلایا ہے، وہ کیا ہے؟ ابو عمر سعد بن الیاس شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تیسرے استاد ہیں۔ تو ان میں سے یہ دوسرا واسطہ ہوا۔ دوسرا واسطہ کیا ہے؟ ان میں سے السلمی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 صحابہ رضی اللہ عنہم سے قرآن مجید پڑھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان 5 صحابہ سے قرآن مجید پڑھا۔ اور زر بن حبیش نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے، ان 2 سے قرآن مجید پڑھا۔ اور تیسرے جو استاد ہیں امام ابو عمر سعد بن الیاس شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید پڑھا، اور ان تینوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھا۔ یہ ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی سند، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے، حضرت جبرائیل رضی اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ یعنی لوح محفوظ سے قرآن مجید حاصل کیا۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کی روشنی میں قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، اور اخلاص بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اخلاص اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔